الرحمن الرحیم۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اور جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے، کیا اجرت ہے جس نے اپنا کام پورا کیا، یعنی اس نے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، پورا مہینہ عبادت کے اندر گزارا، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پوری اجرت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے بندے بندیوں نے اپنے فریضے کو ادا کیا۔ وعزتی و جلالی و کرمی و علو شانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے علو شان کی قسم کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، اب بخشائے گھروں کو جو ہے وہ لوٹ جاؤ۔ تو عیدگاہ سے انسان بخشایا جو ہے وہ لوٹ کر آتا ہے۔ مسلمان کی یہی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ عید کے چند مسائل ہیں اور مسنون طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی موقع پر بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہر موقع پر، ہر جگہ کے، خوشی کے، غمی کے، ہر طریقے کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے ہیں، طریقہ بتلایا ہے۔ عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ عید کے دن کے چند مسنون اعمال ہیں۔ عید کے دن غسل کیا جائے اور جو اچھے کپڑے میسر ہوں وہ پہنے جائیں، اور سنت کے مطابق آرائش کی جائے، بال وغیرہ کاٹے جائیں، زیر نف بال کاٹے جائیں، اور جو خوشبو میسر ہو اچھی خوشبو لگائی جائے، اور جو ہے کنگھی کی جائے۔ عید کی دن صبح جلدی عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، اور عید ایک راستے سے جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے آنا چاہیے، اور عید کے دن ہو سکے کوشش کرے کہ پیدل جایا جائے، اور آہستہ عید الفطر کے اندر آہستہ یہ تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ عید الفطر کے اندر اور عید الاضحیٰ کے اندر اونچی آواز سے ہے یہ تکبیرات کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ اور عید کے دن صبح کی نماز کے بعد سے عید تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، نہ گھر کے اندر نہ عید کے اندر، عیدگاہ کے اندر، اور عیدگاہ کے اندر عید نماز کے بعد بھی عیدگاہ کے اندر کوئی نفل نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے، گھر آ کر پڑھا جائے۔ اور جو مریض اور مسافر عید کے اندر شامل نہیں ہو سکتے تو وہ لوگ بھی گھر کے اندر نفل نہیں پڑھیں گے، عید نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور عید الفطر کے اندر جانے سے پہلے جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ بہرحال عید الفطر نماز پڑھنے کا طریقہ، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، 6 زائد واجب تکبیروں کے، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ طریقہ کیا ہے؟ امام اللہ اکبر کہے گا، ثنا پڑھے گا، اس کے بعد امام دوبارہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے، پھر تیسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر، اب ہاتھ اٹھانے ہیں اور باندھ لینے ہیں۔ امام قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد سورت پڑھے گا، تو فاتحہ سورت پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا، تو دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں،
اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے۔ پھر چوتھی تکبیر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانے، وہ رکوع میں اندر جانے کی تکبیر ہوگی۔ چوتھی تکبیر جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جانا ہے، اور باقی نماز مکمل ہوگی۔ اور جو ہے اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبے کے اندر عیدین کی نماز کے اندر نہ اذان ہے اور نہ ہی تکبیر ہے۔ امام کے لیے یہ ہے کہ دونوں خطبے کی ابتدا تکبیرات سے کرے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں خطبوں کی ابتدا اس سے کرے۔ پہلے تو خطبے کے اندر 9 مرتبہ یہ تکبیر کہے، اور دوسرے خطبے کے اندر 7 مرتبہ یہ تکبیر کہے۔ بہرحال چند مسائل ہیں۔ اگر ایک آدمی عید کی نماز کے اندر پہنچا لیکن دیر ہو گئی، امام تکبیریں کہہ چکا تھا تب یہ پہنچا، تو یہ آ کر پہلے تکبیریں مکمل کرے گا۔ اگر امام جو ہے وہ قرات سے بھی فارغ ہو گیا تھا اور رکوع کے اندر چلا گیا تھا، تو اگر اب یہ دیکھے کہ اتنی دیر کے اندر کہ میں تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ مل سکتا ہوں، تو تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ مل جائے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ میں تکبیریں کہوں گا تو رکوع سے امام اٹھ جائے گا، تو پھر یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع کے اندر چلا جائے۔ پھر رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح نہ پڑھے، بلکہ یہی تکبیرات جو ہے وہ کہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانے، رکوع کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانے۔ بہرحال اسی طرح اگر ایک آدمی کی عید کی ایک رکعت فوت ہو گئی ہے، تو جب وہ ایک رکعت پڑھے گا، الگ پڑھے گا سلام پھیرنے کے بعد، تو وہ ایسے رکعت جو فوت ہو چکی ہے ایسا پڑھے گا جیسے عید کی دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، اس کے بعد تکبیریں 3 تکبیریں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اللہ کو کہہ کر ہاتھ چھوڑے گا، دوسری تکبیر رکوع کرے گا، اور پھر نماز جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ عیدین کے دن میٹھی چیز کھا کر جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جمع الفوائد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے اندر جاتے وقت تاک عدد کھجوروں چھوہروں کے کھا کر جاتے تھے، 1 3 5 7 میٹھی چیز کھا کر جو ہے وہ، یہ اسی سے کہتے ہیں کہ میٹھی چیز کھا کر جانا چاہیے، چھوہرے کھا کر جانا چاہیے۔ سوئیاں ضروری نہیں ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ سوئیاں ہی کھا کر جائی جائیں، بہرحال وہ بھی میٹھی ہوتی ہے، کھا لی جائے تو اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چھوہرا بھی ایک کھا لینا چاہیے تاکہ سنت کی اتباع ہو جائے۔ بہرحال اللہ نے خوشیاں دی ہیں، اس خوشیاں کے اندر ہم اپنے اس پروردگار کو یاد رکھیں جس کی طرف سے جو ہے وہ یہ خوشیاں آئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔